زمانے میں بھی اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا ہاضمہ خراب ہے، وہ اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں تو ان کو مروڑ پڑ جاتے ہیں، ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ علی کی جب عظمت سنتے ہیں، علی کا جب مقام سنتے ہیں، اہل بیت کا جب فضائل اور مقام سنتے ہیں تو ان کو بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ان کی عظمت کو یا کم دکھائیں یا خود کو اوپر لے جائیں۔ ہاں بھائی، اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اتنی عظمت کیا کریں، علی کو نیچے لائیں؟ علی کو تو نیچے لا نہیں سکتے، تو کہا پھر ایسے کرتے ہیں کہ شہر کی کھڑکیاں بنا دیتے ہیں، شہر کی دیواریں بنا دیتے ہیں۔ کہا اگر علی دروازہ ہے تو فلاں کھڑکی ہے، فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے۔ اب یہاں پر بھی کہا کہ بھائی اہل بیت پاک ہیں، طاہر ہیں، مان لیا، انکار تو نہیں کر سکتے، قرآن کی آیت ہے، کم مان لیا اہل بیت طاہر ہیں، لیکن یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ ابھی کیا مطلب، کہ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ بھائی اسلام کا قانون یہ ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ شیطنت ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی اہل بیت پاک ہیں، تو بھائی تم نے کلمہ پڑھ لیا تم بھی پاک ہو گئے۔ ہاں بھائی، لا الہ الا اللہ کہا تم نے، محمد رسول اللہ تم نے کہا، تم پاک ہو گئے۔ کہا اہل بیت بھی پاک، کلمہ پڑھنے والا بھی پاک، تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ ہم جواب میں کہتے ہیں دیکھو دھوکہ نہ دو، کیونکہ جو تمہاری طہارت ہے نا اور جو اہل بیت کی طہارت ہے نا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری طہارت کیا ہے، اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، تمہاری طہارت دو نجاستوں کے درمیان ہے، مگر اہل بیت کی طہارت کیا ہے؟ اہل بیت کی طہارت یہ ہے کہ ان کا روح بھی پاک ہے، ان کا نفس بھی پاک ہے، ان کا جسم بھی پاک ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ان کا روح پاک ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں کھولنے والے سارے دروازے بند کر دیے مگر علی کا دروازہ۔ یا علی، ہاں بھائی، دلیل کیا ہے؟ ان کا نفس پاک ہے۔ دلیل کیا ہے کہ شب ہجرت اللہ نے علی کا نفس خرید لیا، نفس خرید کے بتایا کہ خریدتا میں وہی نفس ہوں جو طہارت کی معراج پہ ہوتا ہے، اور ان کا جسم پاک ہے۔ دلیل کیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں علی مولا کی ولادت ہوتی ہے، اور کسی دشمن کی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ علی کی ولادت کے بعد رسول خدا نے کعبۃ اللہ کو صاف کرایا ہو۔ بھائی تمہاری طہارت کیا ہے؟ انسان جو خود کو اہل بیت جیسا کہتا ہے، جو خود کو اہل بیت جیسا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اہل بیت بھی پاک ہم بھی پاک، تو کیا فرق ہے، کون سا کمال ہے؟ سنو اے انسان، تمہاری طہارت کیا ہے؟ تمہاری طہارت یہ ہے کہ جہاں تم پیدا ہو جاؤ، جہاں ہم پیدا ہو جائیں، جہاں ہم معمولی انسان پیدا ہو جائیں، وہ جگہ اتنی نجس ہو جاتی ہے اگر کوئی وہاں پر نماز پڑھے تو نماز باطل۔ بھائی یہی ہے نا، بھائی جہاں انسانوں کی ولادت ہوتی ہے اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھے تو وہ جگہ ایسی نجس ہو جاتی ہے کہ وہاں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تم علی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، تم اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، بھائی جہاں تمہاری ولادت ہو وہ جگہ اتنی نجس ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی وہاں پر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل، اور علی کی جہاں ولادت ہو جائے وہ جگہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ وہاں نماز پڑھنا عبادت ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم اہل بیت جیسے، وہ بھی پاک تو ہم بھی پاک۔ ذرا دیکھو تم میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ تمہاری جہاں ولادت ہو وہ نجس ہو جائے، جہاں علی کی ولادت ہو، جہاں اہل بیت کی ولادت ہو وہ جگہ پاک ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، تمہارا بچہ جب بچہ ہوتا ہے 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا، وہ بات نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، مگر اہل بیت کے بچے کتنے عظیم ہیں۔ اہل بیت کے بچے کہ مولا علی رسول خدا کی گود میں ہیں، 3 دن عمر ہے اور کہہ رہے ہیں یا رسول خدا توریت پڑھو، انجیل پڑھو یا زبور پڑھو،
اب میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں آخر تک کے مومنین کو ہدیہ کہ بھائی فرق سنیے تمہارے بچوں میں اور اہل بیت کے بچوں میں فرق کیا ہے، بلکہ جملہ میں بدل کے کہوں تمہارے بچوں میں اہل بیت کے بچوں میں اور تمہارے بوڑھوں میں فرق کیا ہے۔ اب مولا علی رسول کی گود میں ہے، مولا علی کہہ رہے یا رسول خدا توریت پڑھوں انجیل پڑھوں زبور پڑھوں؟ اچھا توریت انجیل زبور نازل ہو چکے تھے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کہا یا رسول خدا قرآن سناؤ۔ آخر تک کے مومنین کو جملہ ہدیہ بھائی فرق سنو، تم میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ اہل بیت کے بچوں کا کمال کیا ہے اور تمہارے بوڑھوں کا حال کیا ہے کہ بھائی اہل بیت کا بچہ وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی حافظ قرآن ہوتا ہے، تمہارے بوڑھے وہ ہیں جنہیں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی۔